اور آکھن لگا اللہ دے پیغمبر جی اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ اللہ دے پیغمبر جی مینوں خبر دیو، مینوں دسو ایو جہا عمل دسو کہ جس دے کرن نال او مینوں جنت دے قریب کر دے وے تے جہنم تو دور کر دے وے۔ حدیث پاک دے اندر آیا ہے نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی، اللہ دے پیغمبر نے اپنے اصحاب دی رو ڈٹھا ہے تے ویکھ کے فرمایا ہے قال لقد وفیک، او میرے صحابہ اللہ کریم نے اس دیہاتی بندے نو کیو جہا اچھا سوال کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ثم قال کیف قلت، او دیہاتی بندہ اے سوال ذرا دوبارہ دہرا، میں محمد سننا چاہتا۔ ایو جہا دیہاتی بندے نے سوال کیتا ہے کہ اللہ دا پاک پیغمبر نو شوق لگ گئے، اشتیاق ہویا ہے، اللہ دے پیغمبر نے اس سوال نو پسند فرمایا ہے تے فرمایا ہے دوبارہ سوال کر۔ اس دوبارہ سوال کیتا ہے اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ۔ اللہ دے پیغمبر جی ایو جہا عمل دسو، نسخہ ارشاد فرماؤ جس تے عمل کرن نال میں جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم میرے تو دور ہو جاوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے چار چیزاں دا ذکر فرمایا ہے کہ او میری اٹھنی دی مہار نپ کے میرا راستہ روکن والا بندہ تو سوال کرنا ہے جو ایو جہا مینوں نسخہ دسو جس دے کرن نال میں جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم تو دور ہو جاواں۔ وہ تو چار چیزاں تے عمل کرنا تیرا کام ہے تے جنت دے نیڑے کر دیونا میں اللہ دا میرے اللہ دا کام ہے۔ لہذا پہلی گل اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائی، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اگر تو جنت دے نیڑے ہونا چاہنا ہے تے جہنم تو دور ہونا چاہنا ہے وَتَعْبُدُ اللَّهَ، ساری زندگی عبادت کلے اللہ دی کریں، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، تے اس اللہ دے نال ساری زندگی کہنو شریک نہ ٹھہراویں۔ پہلی گل عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، جس عبادت دا وعدہ سا نماز کر کے کرنے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اساں تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے تو ہی مدد منگنی ہے۔ تے دوسرے نمبر تے التحیات تے بہ کے ترائے قسم دیاں عبادتاں دا وعدہ مسلمان اللہ نال کریندا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کریم دے سامنے وعدہ کریندا ہے اللہ میری زبانی عبادتاں بھی تیرے واسطے نے، اللہ میریاں جسمانی عبادتاں بھی تیرے واسطے نے، اللہ میریاں مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے نے۔
اے ترائے قسم دیا عبادتاں دا مسلمان بندے نے اللہ نال وعدہ کیتا ہویا ہے اللہ میریا قولی عبادتاں اللہ میریاں زبان دیاں عبادتاں اللہ میریاں زبان دیاں دعاواں کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ اے دعا جڑی عبادت ہے لہذا مسلمان بندہ نماز دے اندر التحیات تے بیٹھ کے اللہ کریم نال وعدہ کریندا ہے اللہ میریاں زبانیں قولی عبادتاں تیرے نام دیاں نے اللہ جدوں بھی میرے تے مشکل آسی جدوں بھی میرے تے پریشانی آسی جدوں میں دکھ جو ساں اللہ تینوں صد مرے ساں تیریاں عبادتاں کرے ساں اللہ کریم نے فرمایا قالو حرقو جس ویلے ابراہیم خلیل اللہ نو جلاون دیاں انہاں تیاریاں پوریاں کر لیاں نے اس ویلے اللہ کریم نے جبرائیل امین نو گھلیا ہے کہ جا کے میرے خلیل کو لو پوچھ گیا جبرائیل امین آیا ہے تے آ کے آتا ہے اللہ کے مینا حاجہ او خلیل اللہ کوئی حاجت ہو بھی کوئی دھندہ ہو بھی تمہیں جبرائیل امین حاضران اللہ دے خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہے آج حاجتاں تا بڑیاں نے مگر تیرے نال نہیں اس رب رحیم نال نے لہذا واپس ہٹ جا اس ویلے ابراہیم خلا اللہ کریم دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ دا انہاں ظالماں نے جڑا ہے وجود دے تو لباس بھی لہا لیا گئے اللہ کریم دے پیغمبر نے فرمایا اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم پہلا بندہ ابراہیم خلیل اللہ ہونا ہے جس میں اللہ کریم نے جنتی لباس پوانا ہے کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ دا رب دی توحید دی وجہ تو نہ ظالماں نے لباس بھی لہا لیا جدوں لباس لہا کے ابراہیم خلیل اللہ نو اگ دے حوالے کرن دی تیاریاں پے کریں دے نے اس ویلے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ نو کیویں کر کے پکاریا گا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض او میرا اللہ جویں آسمانہ دے اندر تو کلا ہے انہیں تیرا خلیل ابراہیم زمین تے بھی کلا ہے اللہ تیری عبادت خالص کرن والا میں ابراہیم خلیل اللہ تو علاوہ کوئی نہیں یا حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ تو ہی مینو کافی ہیں لہذا ابراہیم خلیل اللہ نے ایسو دکھ دے پریشانی دے عالم دے اندر صرف اللہ نو ساد ماریا ہے اے ہوندا ہے قولی عبادت لسانی عبادت زبانی عبادت اس دا نام ہے لہذا پہلی عبادت انسان نے اللہ نال وعدہ کیتا مسلمان نے کہ اساں قولی عبادت تیرے واسطے کرے سی زبان دی عبادت ہے دوسرے نمبر تے جیڑا مسلمان نے وعدہ کیتا ہے اللہ نال کہ جسمانی عبادت تیرے نام دی کرے سی اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں صحابہ کرام آئے نے تے آ کے آکھن لگے انت حق ان یسجد لک او اللہ دے پاک پیغمبر جی اساں باہر وینے ہیں تے بادشاہاں دے لوگ سجدہ کریں دے عزت واسطے تعظیمی سجدہ کریں دے گن اساں ساری کائنات دے بادشاہاں نو قربان کر دے ویے تے محمد الرسول اللہ دی جتی نال لگی ہوئی خاک تو لہذا اساں وی چاہنے اساں تواڈا وی تعظیمی سجدہ کریے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس وقت فرمایا ہے لا مرت النساء یسجدن لازواجہن اگر اللہ تو علاوہ کہندہ سجدہ جائز ہوندا تعظیمی سجدہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے نہیں ہے اگر جائز ہوندا تو میں عورت نو حکم دیواں کہ خاوندہ سجدہ کر لہذا جدوں عورت نو حکم نہیں دیتا خاوندہ سجدہ کیتا جائے تو میں محمد الرسول اللہ دا تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے
ہن اے جڑا صحابہ کرام سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اے کیا محمد الرسول اللہ نو رب سمجھ کے تا سجدہ نہ کرنا چاہتے، الہ تے معبود سمجھ کے سجدہ نہ کرنا چاہتے، بلکہ تعظیمی تے عزت والا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ لوگ جدو قبراں دا سجدہ کریں دے پوچھا جاوے کہ تساں قبراں دا سجدہ کیوں کریں دے ہو، لوگ آدھن کہ اسا انہاں نو الہ تا نہیں منیا، اللہ تا نہیں منیا، معبود تا نہیں منیا، بلکہ اساں عزت واسطے سجدہ کرنے آئے، تعظیم واسطے سجدہ کرنے آئے۔ ایو سجدہ صحابہ کرام میرے محمد الرسول اللہ دا کرنا چاہتے ہیں، جس دا اللہ دے پاک پیغمبر نے جس نو منع فرمایا ہے کہ تعظیمی سجدہ میں محمد الرسول اللہ واسطے بھی جائز نہیں ہے۔ جیڑا تعظیمی سجدہ محمد الرسول اللہ واسطے کرنا جائز نہیں ہے، ساری کائنات دے اولیاء مل کے آ جاویں، ساری کائنات دے سردار مل کے آ جاویں، میرے محمد الرسول اللہ دی جتی نال بھی مل کوئی نہیں سکدا۔ لہذا جیڑا پیغمبر اتنی شانہ والا پیغمبر ہے، اس دا تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، تے کائنات دے اندر قبر دا سجدہ جائز کیویں ہو گیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر دا سجدہ جائز نہیں، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میری شریعت دے اندر سجدہ جائز ہوندا تے میں عورت نو آکام کے خاوند دا سجدہ کر، لیکن میری شریعت دے اندر عظمت والا تعظیمی عزت والا سجدہ بھی جائز نہیں۔ اللہ اے سجدہ اللہ، کیونکہ متھا بناون والا اللہ تے سجدے دی لائق بھی صرف اللہ کریم دی ذات ہے۔ اس نو آکھیا ویندا ہے بدنی عبادت، تیسرے نمبر تے مالی عبادت ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کریم نے فرمایا جے مسئلہ سمجھنا ہوئے تو انہاں جانوراں دے اندر میں اللہ کریم نے تانوں مسئلہ سمجھا چھوڑیا گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ تو جدوں جانور نو گھا گدیندا ہے ساوے رنگ دا بھوسا گدیندا ہے، میں اللہ کریم نے اس خوراک دے 4 حصے بنا چھوڑے نے۔ ایک حصہ میں اللہ کریم نے بنایا ہے کہ اس گاں دا گوبر پیا بندا ہے، دوسرے حصے دا جڑا ہے بدبودار پیشاب پیا بندا ہے، تیسرے حصے دا خون پیا بندا ہے، تے چوتھے حصے دا لبن خالصا میں اللہ دودھ پیا بندا گا۔ گوبر بھی الگ ہو ویندا ہے، بدبودار پیشاب بھی الگ ہو ویندا ہے، اور رتے لال جڑا خون ہے وہ بھی الگ ہو ویندا ہے۔ ترائے پلیتیاں دے اندروں میں اللہ کریم نے تیرے برتن دے اندر سٹیا ہے لبن خالصا، میں اللہ کریم نے ترائے پلیتیاں دے اندروں میں اللہ نے تینوں دودھ دیتا ہے، اس خون دی ملاوٹ بھی میں اللہ نے اس دودھ وچ نہیں آون دتی، اس گوبر دی ملاوٹ بھی میں اللہ نے اس دودھ وچ نہیں آون دتی۔ جے اگر میں اس گوبر دی ملاوٹ تے خون دی ملاوٹ دودھ وچ پا چھوڑا ہاں تیری نازک طبیعت اس نو برداشت نہ کریا، لہذا میں تیری نازک طبیعت دی کتنا خیال رکھیا ہے، خون دا قطرہ بھی نہیں آون دتا، گوبر دا قطرہ بھی نہیں آون دتا، بالکل خالص میں اللہ کریم نے تینوں دودھ دیتا ہے، مسئلہ سمجھا چھوڑیا ہے۔ او کائنات والو جی میں اللہ نے دودھ خالص دیتا ہے، تو بھی میری عبادت خالص کیتا کر۔ اللہ نے مثال نال گل سمجھائی۔ اللہ کریم دی کتنی عظیم نعمت ہے۔ سائغاً اللہ فرماندا ہے کہ بعض نعمتاں ایسیاں جنہاں چباونا پاوندا ہے، بعض ایسیاں نعمتاں نے نوجوان کھا سکتے نے، بڑھڑے بندے جنہاں دے دند نہ ہوویں نہیں کھا سکتے، یا کھاسن تا چباونا پوسی۔ مثال دے طور تے کیلا لے لو، بڑھڑا بندہ کھاوے انہوں وقت بھی چباونا پونا ہے، مگر دودھ اللہ پاک دی ہو جئی نعمت ہے۔ اللہ فرماندن سائغا، انہوں چباون دی بھی لوڑ کوئی نہیں، دنداں دی بھی لوڑ کوئی نہیں، بغیر دنداں دے تے بغیر چباون دے بندہ سیر ہو رہا ہے۔ اللہ اور پھر انعام کیسا ہے اللہ پاک دا
کہ دنیا دے اندر اگر کوئی جگ دے اندر پانی ہوئے بوتل دے اندر پانی ہوئے انہوں بندہ الٹا کر دے وے ایک قطرہ بھی اس دے اندر نہیں رہندا ہوندا مگر اللہ نے ایو جئی دودھ والی نعمت بنائی ہے کہ گاں تے مجھ دے تھنا نو اللہ نے بوتلار الٹا لٹکا چھوڑے ہے سوراخ بھی تلو بنایا ہے مگر ایک قطرہ بھی تلے نہیں ڈھاندا کیوں اللہ کریم نے اس گاں تے مجھ نو آکھیا ہے کہ تو میرے بندے دی جیڑی نعمت ہے دودھ والی اس نو سنبھال کے رکھیں جے تونی میرا بندہ آکے تھنا نو ہاتھ نہ لاوے اس وقت آکے جیڑی نعمت ہے تلے نہ ڈھان دیویں جس ویلے میرا بندہ آکے تیرے تھنا نو ہاتھ لاوے ہاتھ لاونا اس دا کام ہے تے اس نعمت نو اس دے حوالے کر دیونا تیرا کام ہے اچھا دودھ اللہ دیتا تے دودھ دے وچوں حصہ بھی صرف اللہ دا کڈھنا ہے اس نو آکھیا ویندا ہے مالی عبادت اے ترائے قسم دی عبادتاں دا بندے نے وعدہ کیتا ہے اللہ زبان دے نال بھی تینوں پکارنا ہے اللہ رکوع سجدہ بھی تیرے نام دا کرنا ہے تے نمبر ترائے مال بھی تیرے نام تے دیونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او دیہاتی بندہ او میری اٹھ دی مہار نپ کے میرے کولو سوال کرن والا پہلا نسخے تے عمل کر کے اللہ دی عبادت خالص کریں تے والا تشرک به شیئا اللہ دے نال کہنو شریک نہ ٹھہراویں کیونکہ میں اللہ دا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک تو علاوہ جڑا گناہ کر کے ہسو میں اللہ تانوں معاف کر دینا ہے مگر جے شرک رائی دے برابر بھی ہو گیا تو میں اللہ نے تانوں معاف نہیں کرنا پہلے نمبر تے دوے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تقیم الصلاۃ اگر جنت دے نیڑے ہونا چاہنا ہے جہنم تو دور ہونا چاہنا ہے تے دوسرے نمبر تے عمل کریں کہ فرض نماز کدی بھی نہ چھوڑی 5 وقت دی فرض نماز پڑھنا تیرا کام ہے تے جنت دے قریب کر دیونا تے جہنم تو دور کر دیونا اس اللہ دا کام ہے یار اج ویکھ لو ساڈے دارے آباد نے چوک تے چوراہے آباد نے مگر ساڈیاں مسجداں ویران نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتی فقد کافرا انہیں سمجھو سو کافراں والا کام کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دوسرے نمبر تے تقیم الصلاۃ نماز نو قائم کریں نماز چھوڑن دی اجازت کوئی نہیں ہے تے نمبر 3 اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تو تی زکات بھی دیندا رہ جاویں سال تو بعد فرض ہو جاوی تے زکات بھی ضرور کڈھیں اللہ دا مال جڑا ہے اس وچوں اللہ دے نام دی زکات بھی ضرور دیندا رہ جاویں اے کم تو کریں جنت دے قریب ہو ویسے تے جہنم تو دور ہو ویسے آئی ساڈے حالات اے وین شادیاں تے لاونے ہوویں تا بڑے پیسے ڈھول ڈھمکیاں تے لاونے ہوویں تا پیسہ ہی پیسہ ہے اللہ دی انا فرمانیاں والے کماں تے لاونے ہوویں ساڈے کولو بڑے پیسے ن جے اللہ دے راہ تے روپیہ بھی دیونا ہوئے تساں تیار کوئی نہیں ہے انہیں جنت سوکھی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تیسرے نمبر دے تو تی زکاة اللہ دے نا دے زکات او بھی کڑھیندا رہ ونجی تے چوتھے نمبر دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تحصیل الرحم لوگاں نال صلہ رحمی کری 4 گلاں ذکر کیتیں اللہ دے پیغمبر نے دیہاتی بندے دے سامنے دیہاتی بندہ آئی جٹ جیا اس نے آ کے پوچھے اللہ دے پیغمبر اٹھنی دی مہار نپ لئی کہ اللہ دے محبوب او مینوں کام دسو کہ جس دے کرن نال میں جنت دے قریب ہو ونجاں تے جہنم تو دور ہو جاواں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا پہلے نمبر تے تعبد اللہ
اللہ دی عبادت کریں، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے نمبر تے فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، نماز دی پابندی کریں۔ تیسرے نمبر تے فرمایا تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر صاحب نصاب ہو جاویں تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی۔ اور چوتھے نمبر تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تصل الرحم، صلہ رحمی کریں، جیڑا تیرے نال تروڑے اس نال جوڑ کے رویں، جیڑا تیرے نال تروڑن دی کوشش کرے اس نال جوڑ کے رویں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے چار کام کرنا تیرا کام ہے، اللہ پاک تینوں جنت دے قریب کر دے سی تے جہنم تو دور کر دے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے مکہ فتح فرمایا ہے، 2000 دا مجمع لوگ اللہ دے پیغمبر دے سامنے کھلے نے۔ اے او لوگ نے جنہاں نے میرے پیغمبر دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے، جنہاں نے میرے پیغمبر دے معاشی بائی کاٹ کیتے، جنہاں لوگاں نے میرے پیغمبر نو پتھر مارے، جنہاں لوگاں نے میرے پیغمبر نو مکہ شہر وچوں زبردستی باہر کڈھیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے رستے تے کنڈے وچھاون والے اج ہاتھ بن کے کھلوتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اج تساں میرے سامنے کھلوتے ہو، اج میرے نال ابو بکر صدیق موجود ہے، فاروق اعظم موجود ہے، اج میرے کول عثمان ذی النورین علی حیدر کرار شیر خدا موجود ہے، اج میرے کول بلال جی عاشق موجود ہے۔ اگر میں چاہاں تا تواڈیاں بوٹیاں فضا دے اندر بکھیر دیواں، تواڈیاں بیویاں نو بیوہ کر دیواں، تواڈے بچیاں نو یتیم کر دیواں، اج کیڑی میں تانوں سزا دیواں؟ تساں مکہ دی زندگی دے اندر بلال نو تپدے ہوئے انگاریاں تے لٹایا، تساں زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں سلاخاں پھیر دتیاں، تساں سمیہ نو مکے دے چوک دے 2 ٹکڑے کر دتے ہیں۔ لہذا اج کیڑا سلوک تواڈے نال کیتا جاوے؟ اس ویلے 2000 بندہ بولیا گئے، آکھن لگا انتل کریم ابن الکریم، تساں تا معاف کرن والی اولاد وچوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، اج میں او پیا جواب دیندا جڑا میرے بھرا یوسف نے ظلم کرن والے بھائیاں نو دتا کہ جاؤ میں تانوں معاف کر دیتا ہے، انتم الطلقاء، اج تواڈے اوتے کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے تے 2000 بندہ بول پیا گئے تے آکھن لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے معاف فرما دیتا۔ اساں اس محبوب نو منن والے ہیں کہ محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندے نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اے 4 کام کرنا دیہاتی بندہ تیرا کام ہے، تے جنت دے نیڑے کر دیونا تے جہنم تو دور کر دیونا میرے اللہ دا کام ہے۔ اللہ پاک ہم دی توفیق دے۔